اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام من سمع سمع اللہ بہ ومن راء راء اللہ بہ، کہ جو عمل کر کے لوگوں کو سناتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، تلاوت اونچی آواز سے کرتا ہے کہ لوگ سن لیں میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اذان دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے بڑی پیاری اذان دیتا ہے، بڑا یہ مؤذن ہے، سنانا مقصد ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اسے روز قیامت ذل و رسوا کریں گے اور پوری دنیا کے سامنے بتائیں گے کہ یہ وہ مجرم ہے جو عبادت کرتا تھا لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت بڑی غیرت والے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی عمل اللہ کے لیے کیا جائے اور اس میں اللہ کے غیر کو شریک کیا جائے۔ مقصد یہ ہو کہ لوگ دیکھیں کہ میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں۔ اسے ہم ریاکاری کہتے ہیں، دکھلاوا کہتے ہیں، عمل کر کے سنانا کہتے ہیں، شہرت کی بھوک کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اسلام میں ممنوع ہیں۔ اللہ رب العزت ایسا عمل چاہتے ہیں جو صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ لیکن افسوس کہ شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، ہم اللہ کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں، پھر شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہماری توجہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بہت ہی خطرناک قرار دیا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، فتنہ مسیح دجال کے موضوع پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے پوچھا کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہو؟ تو ہم نے بتایا کہ مسیح دجال کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے؟ فرمایا وہ مخفی قسم کا شرک ہے، پوشیدہ قسم کا شرک ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن جب یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز میں حسن پیدا کرتا ہے، اپنی نماز میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے، اپنی نماز کو مزین کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ ہے مخفی قسم کا شرک۔ اور میرے بھائیوں غور کیجئے گا کہ اس کو فتنہ مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک قرار دے رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حالانکہ مسیح دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو خبردار کیا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے، اپنی اپنی اقوام کو فتنہ مسیح دجال سے خبردار کرتے رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر نماز کی آخری رکعت میں اتحیات میں اس فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ریا کا معاملہ ہے یہ مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسیح دجال کا فتنہ اگرچہ خطرناک ہے لیکن وہ اتنا مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ کہے گا کہ میں رب ہوں، میں معبود ہوں، تو لوگوں کو یہاں سے سمجھا جانی چاہیے کہ یہ جھوٹا انسان ہے، رب یہ ہو نہیں سکتا۔ جب دیکھیں گے کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کافر، کافارا، جب دیکھیں گے کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے، وہ کانا ہے، تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لحاظ سے مسیح دجال کی علامات واضح ہیں۔ لیکن یہ جو ریا کا مسئلہ ہے،
انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان اللہ کے لیے عبادت کرتے کرتے کسی اور کے لیے عبادت کرنے لگ جاتا ہے. محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کب میرے اوپر شیطان نے حملہ کیا, کب میں نے اس کے وسوسے کو قبول کر لیا, پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لحاظ سے ریاکاری کا مسئلہ مسیح دجال کے مسئلے سے زیادہ خطرناک ہے. دوسرے نمبر پہ اس لیے خطرناک ہے کہ ریاکاری کا شکار تقریباً ہر کوئی ہو سکتا ہے, اور تقریباً ہر کوئی ہو رہا ہے, جبکہ مسیح دجال کے فتنے کا شکار وہ لوگ ہوں گے جو اس زمانے میں ہوں گے. جو پہلے گزر گئے وہ مسیح دجال کے فتنے سے بچ گئے, لیکن ریا کا فتنہ ایسا ہے کہ جس میں ہر زمانے کے لوگ, ہر ملک کے لوگ, ہر علاقے کے لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. اس سے وہی محفوظ رہتا ہے جس کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہو جائے, جس کے اوپر اللہ کی خاص عنایت ہو جائے. اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. میرے بھائیوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس عمل میں ریا پیدا ہو جائے, ریاکاری پیدا ہو جائے, دکھلاوا پیدا ہو جائے, اس کا حکم کیا اس عمل کا؟ تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ عمل کیسا ہے. اگر یہ عمل ایسا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ متصل ہے, جڑا ہوا ہے, الگ کرنا ممکن نہیں ہے, تو پھر حکم اور ہوگا. اور اگر اس کا ہر حصہ دوسرے حصے سے جدا ہے تو حکم اور ہوگا. مثال کے طور پہ آپ اذکار کر رہے ہیں مغرب کے بعد بیٹھ کے مسجد میں, فجر کے بعد بیٹھ کے اذکار کر رہے ہیں. کچھ اذکار کے جملے آپ نے ادا کیے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اور کچھ جملے ادا کرتے ہوئے دل میں یہ بات آئی کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, فلاں حاجی صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں, فلاں چودھری صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں, فلاں قاری صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں, اور وہ مجھے سمجھیں گے کہ بہت نیک آدمی ہے, بہت ہی اذکار کا اہتمام کرتا ہے. تو اب یہ اذکار کے جملے یہ الگ الگ عبادت ہیں, آپس میں متصل نہیں ہیں, ایک حصہ دوسرے سے الگ ہے. تو یہاں پہ جو جملے, اذکار کے جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کیے گئے ان پہ اجر و ثواب ملے گا, اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہے گئے, کیے گئے, ان پہ اجر و ثواب نہیں ملے گا, اور ان پہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور اگر عمل ایسا ہے کہ جس کا ہر حصہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, متصل ہے, الگ نہیں ہو سکتا, مثال کے طور پہ نماز ہے, نماز کی 4 رکعتیں ہیں, ہر رکعت کا دوسری رکعت کے ساتھ تعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک رکعت الگ ہو, دوسری رکعت الگ ہو, تیسری الگ ہو اور معاملہ ختم ہو جائے. نہیں, پہلی رکعت تب قبول ہوگی جب ساتھ دوسری بھی پڑھیں گے, تیسری بھی پڑھیں گے, چوتھی بھی پڑھیں گے, آخر میں جا کے سلام پھیریں گے, پھر جا کر پہلی رکعت قبول ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکعت کا دوسری کے ساتھ تعلق ہے. تو یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ ریا, دکھلاوا کب پیدا ہوا. اگر عبادت کے شروع سے ہی پیدا ہو گیا تو ایسی نماز باطل ہے, اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے کہ میرے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوئے جن کی وجہ سے عبادت میں توجہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف ہو گئی تھی. توبہ بھی کرنی ہے, عمل بھی دوبارہ کرنا ہے, نماز پھر سے پڑھنا پڑے گی. اور اگر ریا یہ چیز پیدا ہوئی ہے عبادت کے آخر میں, شروع میں نہیں تھی, اور جب سلام پھیرا تو اس وقت بھی یہی ریا والا معاملہ تھا, دکھلاوے والا معاملہ تھا, تو اس میں بھی راجح قول یہ ہے کہ یہ عبادت باطل ہے, اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اگر وہ نماز واجب ہے, اگر وہ مستحب ہے, نفل 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے, پھر اللہ سے توبہ کر لی جائے, لیکن وہ 2 رکعتیں دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر فرض نماز ہے, زور کی ہے, عصر کی ہے, مغرب کی ہے, عشاء کی ہے, تو دوبارہ پڑھنا پڑے گی. اور اگر ریا کے جذبات پیدا ہوئے عبادت کے دوران میں, نہ شروع میں ہیں نہ آخر میں ہیں, درمیان میں پیدا ہوئے, پھر انہیں جھٹک دیا, انہیں نکال دیا, تو یہ عبادت انشاءاللہ
شرعی لحاظ سے فقہی لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن وہ جو درمیان میں توجہ اللہ کے بجائے کسی اور طرف چلی گئی تھی، اس پہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے امور سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیو، ریا کی سزا بہت خطرناک ہے، آپ جانتے ہیں۔ روز قیامت عالم دین کو لایا جائے گا، قاری قرآن کو لایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا، تینوں عبادات کرتے رہے، تلاوتیں کرتے رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، مسجدیں بناتے رہے، لیکن تینوں کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ ریا کی وجہ سے۔ اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، من سمع سمع اللہ بہ ومن راء اللہ بہ، کہ جو عمل کر کے لوگوں کو سناتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، تلاوت اونچی آواز سے کرتا ہے کہ لوگ سن لیں میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اذان دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے بڑی پیاری اذان دیتا ہے، بڑا یہ مؤذن ہے، سنانا مقصد ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اسے روز قیامت ذل و رسوا کریں گے اور پوری دنیا کے سامنے بتائیں گے کہ یہ وہ مجرم ہے جو عبادت کرتا تھا لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے۔ فرمایا اور جو دکھلاوا کرے گا، عمل کرے گا دکھلانے کے لیے، پہلا تھا سنانے کے لیے، اور جو دکھلانے کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے دکھلائے گا، لوگوں کو بتائے گا، لوگوں سے کہے گا کہ اس کو دیکھ لو، یہ عمل اس لیے کیا کرتا تھا کہ لوگوں سے شاباش ملے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ریا کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کرے کہ ہم ان میں سے بنیں جنہیں روز قیامت کہا جائے صدقتا، یہ نہ کہا جائے کہ کذبتا، کہ تو کہتا ہے کہ میں بڑی تلاوت کرتا رہا، بڑا صدقہ خیرات کرتا رہا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا، مساجد بناتا رہا، اور تو کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے لیے نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے میرے لیے نہیں۔ تو یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا جن سے کہا جائے کہ صدقتا، کہ تم نے جو اعمال کیے صرف میرے لیے کیے۔ یا اللہ ہمیں ہر عمل صرف اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا۔ یا اللہ ہمیں موت دینا تو اس حال میں دینا کہ تو ہم پہ راضی ہو، ہم تجھ پہ راضی ہوں، اور آخری وقت زبان پہ کلمہ طیبہ جاری و ساری ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔